بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک بڑی عظمتوں اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کی آمد ہے۔ ماہ رجب ہم سے جا چکا بچھڑ کر، اور ماہ شعبان چل رہا ہے، اور رمضان کے استقبال کی تیاریوں میں تمام عالم اسلام لگا ہوا۔ یہ مہینہ آتے ہی مسلمانوں پر ایمانی رنگ چڑھ جاتا ہے اور مکمل طور سے اللہ رب العزت کی طاعت اور بندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اس ماہ مبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے رات کی نیند اور دن کا چین قربان کر دیتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم کی چلچلاتی دھوپ اور سردیوں کے موسم کی برفیلی ہواؤں سے بے خوف ہو کر اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ روزداروں کے لیے لمبے لمبے دسترخوان سجاتے ہیں، انہیں افطار کراتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز پنجگانہ، تراویح، تہجد میں ان کی دلچسپی اور شوق دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ رمضان کی پہلی تاریخ سے مہینے کے آخر تک اکثر مسلمانوں کی یہی حالت اور کیفیت رہتی، لیکن کچھ مسلمان بالخصوص ہمارے نوجوان رمضان کے شروع میں تو بڑے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر کچھ دن گزرتے ہی ان کے ایمانی رنگ پھیکے پڑنے لگتے ہیں، اور رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہوتے ہوتے وہ روزے اور تراویح سے کنارہ کش ہو کر اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں اور کھلم کھلا اللہ و رسول کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے اور ان کے کیا اسباب ہیں، اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ماہ رمضان سے پہلے تیاری نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینہ پہلے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری فرماتے تھے، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کو اس کی تیاری کا حکم دیتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں دعا کرتے، اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں ملا دے۔ اس کے بعد آپ نفلی روزے اور نفلی نمازیں کثرت سے پڑھنے لگتے۔ خاص طور سے شعبان کے مہینے میں آپ نفلی عبادت خوب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ فرماتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے رمضان کے کسی مہینے کا پورا روزے نہیں رکھتے، اور اس کے بعد آپ کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1969۔ جب ماہ رمضان بالکل قریب ہو جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور ان کے درمیان خطبہ ارشاد فرماتے، جس میں انہیں روزے کے مسائل، افطار اور سحری کی برکتوں اور صدقات اور خیرات اور نفلی عبادت کی فضیلتوں کے بارے میں سمجھاتے اور بتاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کیا، جس میں آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے بیچ ایک عظمت اور برکت والا مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام یعنی عبادت ضرور کیا کرو۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی خوشی پانے کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفلی عبادت کرے گا تو اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر فرض ادا کرے گا تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزدار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور افطار کرنے والے کو اور کرانے والے کو بھی اسی قدر ثواب ملتا ہے، مگر اس سے روزدار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک میں یہ طاقت کہاں کہ روزدار کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے؟ اس پر آپ نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جو ایک کھجور کھلا دے گا یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے گا۔ پھر فرمایا، جس نے کسی روزدار کو افطار کے وقت پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت میں میرے حوض کوثر سے اسے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی
خود پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے اور صحابہ کو بھی تیاری کا حکم دیتے تھے۔ آپ ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ نفس انسانی کو محنت و مشقت کا عادی بنائے بنا اگر اس پر بوجھ ڈالا جائے تو نفس بے قابو ہو جائے گا، اس کی قوت برداشت جواب دے جائے گی اور وہ اس بوجھ کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پائے گا۔ چونکہ رمضان کے مہینے میں عام دنوں کی بنسبت زیادہ عبادت کی جاتی ہے، دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے لگاتار ایک مہینے روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھنی پڑتی ہے، قرآن مجید کی خوب تلاوت کی جاتی ہے جس سے نفس پر غیر معمولی دباؤ پڑتا ہے، لہذا اگر اسے پہلے سے نفلی روزے اور نفلی نمازیں ادا کر کے نفس کو عبادت کا عادی نہ بنایا جائے تو عبادت پابندی سے نہیں ہو پاتی اور عبادت میں سستی پیدا ہوگی۔ اس لیے اگر ماہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنی ہوں تو ضروری ہے کہ پہلے سے ہی رمضان کی تیاری کر لی جائے۔ میں آپ کو کچھ ضروری ٹپس اس پر بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان میں عبادتوں میں سستی پیدا نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی پریشانی آئے گی۔ پورے رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کر لیں۔ مشہور کہاوت ہے جیسی نیت ویسی برکت، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا انما الاعمال بالنیات، لہذا اگر ہم پہلے سے ہی پورے رمضان کے روزے رکھنے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں ضرور یہ سعادت حاصل ہو جائے گی، اور اگر کسی سبب سے کچھ روزے چھوٹ بھی جائیں تب بھی ہمیں اچھی نیت کرنے کی وجہ سے ثواب ضرور ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 2، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر کسی شرعی یا طبعی مجبوری کی وجہ سے پچھلے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں تو رجب اور شعبان کے مہینے میں لگاتار یا وقفے سے اس کی قضا پوری کر لیں جو پچھلے سال آپ کی چھوٹ گئے ہوں۔ ایسا کرنے سے سر سے فرض کا بوجھ بھی اتر جائے گا اور آنے والے رمضان کی اصلی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ نمبر 3، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر لیں۔ اگر آپ کے ذمہ فرض یا واجب نمازیں ہیں تو رمضان شروع ہونے سے پہلے اس کی ادائیگی کر لیں، اس لیے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملنے کی وجہ سے نفلی عبادت زیادہ کی جاتی ہے، اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب تک کسی کے ذمہ کوئی فرض یا واجب ہوتا ہے تب تک نفل کا ثواب اسے نہیں ملتا، لہذا نفلی عبادتوں سے لطف اندوز ہونا ہے تو پہلے فرائض اور واجبات کو اپنے ذمے سے ختم کیجیے۔ نمبر 4، نفلی روزوں کی کثرت کریں۔ اگر آپ کے ذمہ فرض روزے نہ ہوں تو رمضان سے پہلے زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں، خاص طور سے 27 رجب اور 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھیں، اس لیے کہ حدیثوں میں ان روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یہ روزے رکھتے تھے۔ نماز با جماعت کی پابندی کریں۔ یوں تو ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر پورے سال نماز با جماعت کی پابندی کرنا ضروری ہے، لیکن رجب اور شعبان کے مہینے میں خاص طور سے نماز پنجگانہ با جماعت کی عادت ڈالیں تاکہ ماہ رمضان تراویح اور تہجد کے دیگر نوافل نمازیں پڑھنے میں سستی نہ پیدا ہو اور نماز میں خشوع و خضوع باقی رہے۔ نمبر 6، نفس کو عبادت کا عادی بنائیں۔ نفس جس عبادت کی طرف کم مائل ہوتا ہے اس عبادت کو بار بار کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا مردوں کو روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، لہذا وہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور عورتوں کو نماز پڑھنا بھاری لگتا ہے، لہذا ہماری بہنیں نفلی نمازیں پڑھ کر نفس کو عبادت کا عادی بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ ماہ رمضان سے قرآن مجید کا خاص تعلق ہے، اسی مقدس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس لیے رمضان میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کے لیے پہلے سے ہی تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں زیادہ قرآن مجید پڑھا جا سکے۔ گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ یوں تو گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں، مگر ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بار بار گناہ کرنے سے نیک کام کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اور اس کی سوچ میں، اس کے ذہن میں نیکی کوئی آتی ہی نہیں، اور وہ ہمیشہ نیکی سے گریز کرنے کی کوشش کرتا، اور بندہ بار بار چاہ کر بھی نیک کام نہیں کر پاتا۔ لہذا جانے انجانے میں جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہوں رمضان شروع ہونے سے پہلے ان سے اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے سے نہ صرف یہ گناہ مٹ جاتے ہیں بلکہ اللہ برائیوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے اگر ان ہدایتوں پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ پورا رمضان خیر و خوبی سے گزرے گا اور عبادتوں میں لذتیں بھی محسوس ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تمام مسلمان کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، عید سعید کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔